اس سوال کو سمجھنے سے پہلے بہت غور کی بات ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ابلیس اور شیطان، یہ دو الفاظ بڑے غور طلب ہے. اس کی الگ الگ مطلب یہ ٹرمینالوجی ہے، الگ الگ واقعات ہیں. شیطان جو ہے، خاف اللہ جو ہے، یہ کیا مقام ہے، اس کو کسی فقیر نے بیان نہیں کیا. بس یہ ایسی بیان ہے کہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے. کیا اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے، عاقبت سے ڈرتا ہے، ڈرتا ہوگا. کیا وہ نہیں پسند کرتا کہ انسان کفر کرے؟ یہ سارے واقعات ہیں. شیطان کو مضمون نہ بناؤ، شیطان کا مضمون سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا راز کیا ہے. اس شیطان کو اور روح کو، اس دو چیزوں کو ڈسکس نہ کرو. البتہ انفرادیت پر سمجھنا ہے، یہ مشاہدے کا مقام ہے، سمجھ آ جائے گا. انفرادیت میں سمجھ آئے گا، بیان میں سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ بیان کس کا ہے نہیں، نہ روح کا بیان ہے. بس روح ہے، امر ربی ہے. کیا ہے امر ربی؟ کیا ہوتا ہے امر ربی؟ بیان نہیں کرنا. روح، شیطان، یہ دو مقام ہیں، ان کو بیان نام دیا ہے. اور کچھ سوال نہیں. اس میں ذرا آپ شیطان کے حق میں بول جاؤ، کوئی پیغمبر کوئی درویش نہیں بولا شیطان کے حق میں. راز ہے وہ تیرا راز گاہ ہے، نیکی کا انسٹرومنٹ ہے، بدی کا انسٹرومنٹ ہے، کیا اس کا ہونا ضروری تھا؟ یہ لوگ کہتے ہیں سوال. شیطان تو جس کو ہمارے ہاں گمراہی ہوتی ہے، شیطان نے گمراہ کیا. شیطان سے پہلے تو شیطان کو نہیں، اسے کس نے گمراہ کیا؟ سوال ہوتا ہے بعض اوقات. تو پھر شیطان سے پہلے جب شیطان کو نہیں تو گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان گمراہ ہے، یہ شیطان ایک راہ ہے. یہ سوالات ہیں کہ گمراہ تو ہو گیا جو راستہ ہو گیا، تو شیطان سے پہلے تو راستہ ہی کو نہیں ہے. تو لہذا وہ ایک راستہ ہے جو اس پر چلے گا بدی کا راستہ کہلائے گا. تو راستہ تو گمراہ نہیں ہوتا نا. یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا بالکل کہ شیطان جو ہے نا وہ ایک راستہ ہے اور گمراہوں کا راستہ ہے. گمراہوں کا راستہ گمراہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ایسے ہم نہیں پتا. اگر شیطان نہ ہوتا، فرض کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں لوگوں کے بیان جہاں سے سوال ہے میں وہاں کی جواب بتا رہا ہوں. اگر شیطان نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ میں خلیفۃ فی الارض بنا رہا ہوں آدم کو علیہ السلام. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں. اگر شیطان نہ ہوتا تو آدم زمین پر آ نہیں سکتا، بیٹھ میں رہتا، سکیم ہی نامکمل رہتی. کہتے یہ لوگ، ہم نہیں کہہ رہے بالکل. تو سکیم کو ایکسپیڈیشسلی چلانے کے لیے انسٹرومنٹ ہے شیطان اور ابلیس ہے. پھر شیطان اگر ایک ہوتا تو شیاطین کا نام کہاں سے آ گیا؟ پھر ہر آدمی کے لیے شیطان الگ ہے، ابلیس ایک ہے. تو اللہ کے ساتھ جس شیطان کا مکالمہ ہوا اس کا نام ہے ابلیس. آپ کے ساتھ جو شیطان کا مسئلہ ہوگا اس کا نام ہے دوست. آپ کا پتہ نہیں وہ کون ہوگا. اس لیے یہ لمبی کہانی ہے شیطان کی. شیطان کا مضمون جو ہے بالکل یہ سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی شیطان کی. مسلمان کا مزدور تو سجدہ کر لیتا ہے کیا تھا؟ میں نے کہا جناب بڑی بات ہے، میں پیغمبر ہو جاتا تیری طرح. ذرا سا جلوہ ہے تو غش کا کیا وہ گیا کیا، میں تو پھر بھی دیکھ کے آیا اس کو پوری طرح. تو دیکھ نہیں سکا جلوہ، ہم تو جلوے دیکھ کے آئے ہیں. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. شیطان کا راز ایک الگ راز ہے، اس کا بیان نہیں ہے. بس اللہ شیطان الرجیم یہ کہا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ معافی. ایک بات ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ سے پہلے شیطان کا نام لگا دیا. اب یہ بات نہیں ہے، قرآن بعد میں شروع ہوتا ہے، شیطان کا لیا جاتا ہے. اب اس کی بات ہے سمجھنے والی بات ہے. لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہیں گے، کہ اپنے نام سے ایک اور نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے لگا دیا کہ پہلے اس سے مطلب اپنا مانگو. اب اللہ قادر، قدرت، تقدیر، مقدر، ساز، یہ ممکن ہے کہ اس کے قبضہ قدرت سے کوئی باہر ہو. اچھا فرض کرو کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہے، اس کو خدا کرے، پھر کنوے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں بتایا میں قادر ہوں، کمبل ہو جاتی ہے. اس کائنات سے کوئی شے باہر اللہ کے حکم سے نہیں ہے. ساتھ ہی کہا کہ اس نے ہمارا قدر نہیں مانا. اور
اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا آدم علیہ السلام نے کہنا نہ مانا تو اسے اپنے سب پر خلافت پہ بھیج دیا، شیطان نے کہا نہ مانا اسے رجیم کر دیا۔ اب یہ راز ہیں سارے، ان رازوں کو سمجھنے کے لیے آپ ایک دیکھو کہ اللہ کا حکم نہ ماننے کے بعد رجیم تو انسان نہیں ہوتا، انسان کو استغفار کا سبق مل گیا، شیطان کو وہ استغفار کا سبق نہیں ملا۔ استغفار کا فرق ہی شیطان بناتا ہے، غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، بحث کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے کیا کیا، ایک جگہ پر کالما اللہ کے ساتھ شیطان کا، آپ نے کیا کیا ہو گیا؟ کہتا میں تو ہوں اس سے بنا ہوا اور یہ اس سے بنا ہوا ہے، ہماری دونوں کا خمیر میں بڑا فرق ہے، میری اناج ہے نا یہ ذرا ناری انا ہے، طاقتور انا ہے، تو یہ خاص ہے، خاص کی کیا انا میرے مقابلے میں، تو میں کچھ سپیریارٹی رکھتا ہوں، مجھے سپیریارٹی بن ہو رہی ہے، اور یہ اعتراض جو ہے نا وہ نہ پہچانتے۔ اور ایک اور جگہ پر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اغوا کیا، لفظ یہ ہے، وہ اغوا تو نہیں، اصل لفظ ہے نا کہ آپ نے مجھے تھوڑا سا گمراہی میں ڈالا، بتایا نہیں مجھے کہ اصل بات کیا تھی، کہ آپ نے کیوں سجدے کا حکم دیا تھا۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سجدہ نہیں کرنا میرے علاوہ، وہ پکے ہو گئے سارے، پھر ایک دن اللہ نے کہا اس کا سجدہ کرو، وہ بیچارہ پچھلے حکم میں پھنسا رہا، نیا حکم نافذ ہو گیا۔ تو گویا کہ شیطان کون ہے؟ شیطان ہے وہ کہ ماننے کے بعد نئے حکم سے انکار کرنا پچھلے حکم کے حوالے سے، یہ شیطان ہے کہ وہ شیطان ہے جو ماننے والے ہے، جس کو تم نے مانا ہے اس کا پچھلے حکم مانا ہے اور آج وہ حکم نہیں مان رہے ہو، بس تم اس کے شیطان ہو۔ تمہارے شیطان بھی وہی ہوگا کیا جو کل کو حکم مان گیا اور آج کا دیکھو یہ کل تک آپ نے یہ کہا تھا، آج آپ یہ کہہ رہے ہو، کہتے وہ بھی میں نے کہا تھا، یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں مانو۔ جو آج حکم نہ مانے وہ تمہارے شیطان میں سمجھو کہ اس پر اعتراض ہے۔ بس شیطان کے بڑے مضامین ہیں، بڑے واقعات ہیں، اور یہ اگر اللہ سے ڈرتا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر فساد ہی ہوگا۔ اچھا، اور مقصد یہ ہے کہ آپ اتنی بات یاد رکھو کہ عبادت کر رہا ہے تب بھی کوئی مکڑ ہی ہوگا۔ اور ایک دفعہ جب آپ کو بزرگ کو سوئے ہوئے صبح جا کے جگا دیا، اٹھو نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا، دیکھا غور سے ہے تو نماز کا ٹائم، کہتا تو لیکن تو کیسے جگایا تو نے، نماز تو دعوت دیتا، تیرا کیا جاتا تھا؟ کہتا میں ضرور قضا دیتا، پچھلے جب آپ کی نماز قضا ہوئی تھی تو آپ نے رو کے اتنے درجات پیچھے کر لیے، یہ بھی تو برداشت نہیں، تو پورا نماز کا ثواب لے تو کہ درجات میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان بہرحال شیطان ہے، انسٹرومنٹ آف گڈ ہوگا، نیکی کا ذریعہ ہے، پیمائش کا درجہ ہے، اللہ کے اس کا رضا ہے، پتہ نہیں اس پر ہے کہ نہیں ہے، بہرحال ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آپ اس سے پناہ مانگو، آپ کو یہ حکم ہے، اسے پہچاننے کا حکم نہیں ہے۔ حکم کس کا ہے؟ آپ نے آپ کو پہچاننا۔ ہر وہ چیز جو تمہیں راستے سے گمراہ کرے گی شیطان، اس سے بچو۔ اور شیطان کی سفارشیں نہ کرنا، یہ تو گریٹ ہے، بڑا ہے، ڈرامے کا اہم کردار ہے، نہ اہم کردار ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں اپنے طور پر انفرادی طور پر تعلیم حاصل کر لو، لیکن جو حکم ہوا ہے وہی حکم۔ لیکن ایک بات یاد ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے ذکر اس کا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے جہاں حکم آتا ہے وہاں اس کا نام کسی طریقے سے اللہ نے آپ ہی بنایا، وہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اچھا، اس لیے آپ اس کو آپ ہی خطرناک شیطان کو آپ باقی رکھو، شیطان کا علم۔ ایک بات اور بزرگ کہتے ہیں، ہموس جسے آپ کہتے ہیں ہموس، کہ یہ جہاں جلوہ حسن ہے، یہ ہر طرف جلوے ہیں، وحدت کے ہیں یہ جلوے، نقش و نگار کثرت، سب جلوہ اس کا اپنا جلوہ ہے، ہما رنگ رنگ، یہ ہے نا، ہر طرف جلوہ اس کا ہے۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشین، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا، یہ سب اس کے اپنے جلوے ہیں۔ اس میں لوگ کہتے ہیں جب تک شیطان سمجھنا ہے ہم اور خطرناک چیز ہے، پہلے شیطان کو سمجھا پھر ہر چیز جلوہ اس کا اپنے۔ شیطان کون ہے؟ ماننے کے بعد انکار کرنے والا، آپ کو ماننے کے بعد آپ کا انکار کرنے والا آپ کے شیطان ہے، اس سے بچو۔